وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو درحال کہ تم پہلے بے جان تھے، پھر تم کو اس نے زندگی دی، پھر تمہیں وہ موت دے دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے ساتوں آسمان بنائے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عقیدوں کا ذکر کیا تھا، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ اور یہ مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے ہے، جیسے پہلے آیا یا ایھا الناس کہہ کر اللہ نے کہا تھا کہ اے لوگو۔ اب ساری چیزوں کا تذکرہ آ گیا، سارے عقائد بیان کر دیے گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے، اس میں کفار بھی آ گئے، مشرکین بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، مسلمان اور ایمان والے سب آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں ان آیتوں کے اندر کہ دلائل تو اپنی جگہ پر رہیں، چاہے عقلی دلائل ہو یا قرآن کے ہو یا حدیث کے ہو، اللہ کے ایک ہونے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر اور آخرت کے بارے میں وہ عقیدے اپنی جگہ پر اور دلائل اپنی جگہ پر ایک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے جو ہے ایک لطیف انداز کے ساتھ اور عجیب انداز کے ساتھ حکیمانہ کلام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پیدائش کو یاد دلا رہے ہیں کہ ماننا تو اللہ ہی کو چاہیے تھا، اور ہماری طرف سے جو رسول بھیجے گئے تھے انہی کی طرف تمہیں ان کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے تھا، اور آخرت پر بھی تمہیں یقین کرنا چاہیے تھا۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھیے تو یہ آیت بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ وہ مثال یہ ہے کہ جس طرح باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی والدین اپنے بیٹے کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ بیٹا ہماری بات کو نہیں مانتا ہے اور ہماری نافرمانی کرتا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتا ہے، تو جس سے شکایت لگاتے ہیں وہ جب اس بیٹے کو سمجھاتا ہے باپ کے تعلق سے، تو باپ کے احسانات اس کو یاد دلاتا ہے۔ وہ یوں کہتا ہے کہ تو کیسے اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ تجھے اس نے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اچھی تعلیم دی، اچھا نام رکھا، اچھا گھر بنا کر دیا، اور بہت سارے احسانات جو باپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے ہوتے ہیں، شادی تک کے ہوتے ہیں، وہ سارے احسانات وہ گنواتا ہے کہ کیسے پھر تو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں پر بندوں کو اسی انداز کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ یہاں پر نافرمانی سے مراد ناشکری ہے، یعنی کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہارے اوپر کتنے سارے احسانات ہیں۔
اللہ نے تم کو 3 زندگی عطا فرمائی. یہاں پر جو ہے زندگیوں کا ذکر ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. یہ جو کیف ہے کیسے، یعنی اللہ تعجب کے انداز کے ساتھ پوچھ رہے کیسے تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. درحالے کہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی دی. یہ بے جان سے مراد وہ بے جانی ہے جو ماں کے رحم کے اندر نطفہ ہوتا ہے جس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، چاہے خون کی شکل میں ہو، لوتھڑے کی شکل میں ہو، گوشت کی شکل میں ہو، منی کی شکل میں ہو، وہ بے جان تھا. جیسے گوشت بے جان ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر بچے کا، اسی طریقے سے خون کا جو جمع ہوا لوتھڑا ہے وہ بھی بے جان ہوتا ہے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈال کے فاحیاکم تم کو ایک نئی زندگی دی. پھر دنیا کے اندر جسم کی شکل کے اندر انسان بنا کر بھیجا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے زندگی کا مل جانا. ظاہر سی بات ہے آدمی کو زندگی ملے گی تبھی تو اچھے اعمال کر سکے گا، آخرت کی تیاری کر سکے گا، اپنی زندگی کو سنوار سکے گا. لیکن جس کو زندگی ملی ہی نہیں تو پھر وہ کیسے تیاری کرے گا، وہ کیسے جنت کے خواب دیکھ سکتا ہے. تو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. تو یہاں پر پہلی موت، پھر زندگی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا. یعنی ایک لمبی زندگی کے بعد ثم جب یہاں پر ذکر کیا، اور ثم جہاں کہیں بھی قرآن میں ذکر کیا عربی گرامر کے اندر ثم کا تذکرہ اس وقت ہوتا ہے جب لمبے زمانے کو بتانا ہو. تو تمہاری پیدائش کے بعد زندگی دینے کے بعد ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. یعنی ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد ثم یمیتکم تمہیں موت دے دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب موت اور حیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ انسان کی آزمائش کے لیے بنائی ہیں. اور لکھا ہے مفسرین نے کہ یہاں پر جو اموات کے بعد احیاء کا ذکر ہے، یعنی موت کے بعد حیات کا ذکر ہے، اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس کا ذکر آیا ہے. جیسے الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے موت اور زندگی تم کو اس لیے دی ہے تاکہ تم کو آزمائیں. یعنی یہ زندگی ایسے ہی نہیں مل گئی، اللہ نے کسی مقصد کے ساتھ دی ہے. لیبلوکم، اللہ نے اس کی آگے وجہ بیان فرمائی تاکہ تم کو آزمائیں. یعنی اب تم کو زندگی ہم نے دے دی، دنیا کے اندر ایک لمبی زندگی تم کو دے دی. اب تم کیا کچھ کر کے دنیا کے اندر آتے ہو وہ تمہارے ہاتھ میں ہے. ہم نے راستے بھی سارے بتا دیے، جیسا کہ اللہ نے آگے پہلے ساری چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ توحید کا راستہ ہے، اور اس سے ہٹ کر جو راستہ گزارے گا وہ توحید کا نہیں ہے، یہ رسالت، یہ عقیدے اور یہ ساری چیزیں تو اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا تاکہ تم کو آزمائیں کہ کون جو ہے بہترین زندگی گزار کر آتا ہے اور اس آزمائش والی دنیا کے اندر کامیاب ہو کر آتا ہے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے عقیدے کو باطل قرار دے دیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ کفار مشرکین اور اس وقت کے غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. اس لیے وہ جو ہے میت کو جو ہے آگ جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ راکھ ہو گئی، اس کے بعد بات ختم ہو گئی، دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کیا جائے گا. لیکن ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ راکھ ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر دوبارہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا. ایک تو یہ اس عقیدے کو، ان باطل عقیدے کو اللہ نے یہاں پر ختم کیا، اور دوسرا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتانا چاہا کہ جس اللہ نے تم کو کچھ نہیں تھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بنایا، اور ہونے کے بعد پھر مار دینا اور مارنے کے بعد پھر زندہ کرنا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے انسان جب کوئی چیز بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی بڑی عمارت کھڑی کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک نمونہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے سامنے تو انسان کا کوئی نمونہ نہیں تھا، اور اللہ نے انسان کو بنا دیا. اور جب انسان کو بنانے کے بعد، زندہ کرنے کے بعد مار دے گا، چاہے مٹی ہو جائے، لیکن اس کے ذرات کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر کے انسانی شکل دے کر قبر سے پھر کھڑا کرے گا. کیونکہ نہیں تھا اللہ نے پھر بنا دیا، ہونے کے بعد بنانا تو اللہ کے لیے اور آسان ہو گیا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ٹکڑے سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ صرف جو ہے مرنے کے بعد ایک زندگی نہیں، بلکہ زندگی تو ملے گی ہی، لیکن اس کے بعد تمہارا حساب و کتاب بھی ہے، ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو کچھ کر کے آئے اس کا حساب ہوگا۔ یعنی آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے بنائی ہے کہ اعمال پر انعام ملے اور جو برے اعمال کیے ہیں اس پر سزا ملے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ پہلی والی آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو خاص انعام عطا فرمایا ہے، ہر ایک انسان کی خاص نعمت ان کی زندگی ہے۔ ہر ایک انسان کو زندگی بہت پیاری ہوتی ہے، حتیٰ کہ آدمی جب بیمار پڑتا ہے تو اس وقت اس کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر یہ کہہ دے نا کہ آدمی جو ہے ایک ہفتے کے لیے ہے، اس کے بعد نہیں ہے، تو گھر والے کتنی ساری کوششیں کرتے اس آدمی کو زندہ رکھنے کی، اور وہ خود آدمی بھی چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، زندگی کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر ایک خاص نعمت جو ہر ایک انسان کو ملی ہے اس کا ذکر ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسانوں کو جو عام نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا ذکر ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری لکم تمہارے لیے اللہ نے بنائی۔ لیکن تم کو کس کے لیے بنایا ہے؟ اللہ نے اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ایک مفہوم مخالف نکلتا ہے اس کے سامنے، جیسے کسی انسان کو یوں کہا جائے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو اگر اس کو یہ کہا جائے تو کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، تو اس کا ساتھ میں مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پی۔ اس کا ساتھ میں مطلب کیا ہے؟ وہ چاہے آدمی آگے بولتا نہیں کہ بیٹھ کر پی، لیکن وہ سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پیو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، لیکن تم کو اپنے لیے پیدا کیا۔ اور حدیث پاک میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا خلقت لکم وانکم لخلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی لیکن تم کو آخرت کے لیے بنایا۔ یعنی دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے دنیا پر زیادہ محنت کے بجائے آخرت کے اوپر زیادہ محنت ہو، یہ مقصد ہے دنیا میں پیدائش کا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، اب اس کے اندر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی انسان کی، پہننے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، زمین سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے سب کچھ آ گئی، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے زمین میں جو کچھ بنایا وہ انسان کے لیے حلال ہے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ جو حرام ہے وہ بھی حلال ہو گیا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح لکھی ہے کہ سب کچھ اللہ نے زمین پر انسان کے لیے حلال کیا ہے، بشرطے کہ شریعت کی طرف سے اگر کوئی چیز حرام کیا جائے اور قرآن میں اس کی وضاحت ہو اور حدیث میں اس کی وضاحت ہو تو پھر وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ چیز حرام ہی ہوگی، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصد کیا، فسواهن 7 سماوات، اور 7 آسمان بنا دیے، وهو بكل شيء علیم، اور چیز کو جاننے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ایک تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس اللہ نے تمہارے اوپر اتنے سارے احسانات کیے، سب کچھ پوری دنیا جو ہے تمہارے لیے مسخر کر دی، تمہارے لیے تیار کر دی اور سب کچھ تمہیں دے دیا، پھر بھی تم اللہ کی عبادت کا انکار کرتے ہو، پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے، پھر بھی جو ہے دنیا کے اندر دوسرے معبودوں کو اپنا معبود تم نے بنا کے رکھا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات کے ذریعے بھی اللہ بتلانا چاہتے ہیں، اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ جس اللہ نے اتنے بڑے آسمان، 7 زمین بنائی ہے، اس اللہ کی عبادت کا کیسے تم انکار کرتے ہو؟ ایک تو یہ، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے زمین کے بنانے کا ذکر ہے، پھر آسمان کے بنانے کا ذکر ہے۔
تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، پھر اس کے بعد آسمان بنایا، لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ والنازعات کے اندر غالباً اس کا ذکر ہے، والنازعات کے اندر ہے والارض بعد ذلك دحاها۔ اس آیت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو ہے اللہ نے آسمان بنائے پھر زمین بنائی، لیکن دونوں آیتوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ اللہ نے جب پہلے زمین بنائی تھی تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیدا کر دیا، لیکن اس کے اندر سے جو چیزیں نکالنے کی تھی وہ اللہ نے آسمان کے بعد اس کو نکالا، تاکہ آسمان سے بارش برسے پھر زمین سے وہ چیز نکلے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنایا، اور بنانے کی تعمیر کی جو ہے طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، نیچے سے شروع ہوتا ہے اور اوپر ختم ہوتا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ پہلے چھت بنائیں پھر نیچے زمین بنائیں، پہلے آدمی جو ہے نیچے کی عمارت کھڑی کرتا ہے پھر اوپر چھت ڈالتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کر دیا، دنیا تم کو دے دی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے تمہارا رزق۔ اب اللہ نے تم کو ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا کہ تمہاری کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے، اللہ کو ہر ایک کے کھانے کا انتظام معلوم ہے کہ کس کو کتنی روزی دینی ہے، یعنی اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کو کیا کیا ضرورتیں پیش آنے والی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ خلاصہ کلام جو ہے ان دو آیتوں کے ذریعے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ تو اصل ہے نا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ ان پہلی آیت کے ذریعے سے عزیز و بزرگوں یہ ہمیں سبق ملا کہ اللہ کی ناشکری جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی ناشکری بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے جو نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے اس کی ناشکری جو ہے کسی حال میں بھی آدمی نہیں کر سکتا۔ چاہے آدمی کے پاس مال و دولت بھی لٹ جائے نا پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری نہیں کر سکتا، کیونکہ پوری جسم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ایک آنکھ کتنی قیمتی ہے اس کو خود کو معلوم ہے، ایک ہاتھ کتنا قیمتی ہے اس کو خود کو معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کسی حال میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری آیت کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ جس اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا ہمارے لیے مسخر کر دی ہو اور ہمارے لیے بنا دی ہو، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ہمارے لیے بنا دیا ہو، تو پھر عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ اور احکام کے اعتبار سے، حکم کو پورا کرنے کے اعتبار سے پہلے اللہ کا حکم ہو پھر دنیا کی ساری ضرورتیں ہوں۔ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو پہلے اس کو پورا کرنا ہو اور بعد میں دنیا کی آدمی کی ضرورتیں پوری کرنی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئندہ جو تفسیر ہوگی نا وہ انشاءاللہ دوسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا شروع ہوگا۔ ایک مضمون مکمل ہو گیا، دوسرا مضمون جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا شروع ہوگا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا اور اس کا کیا واقعہ ہے۔